ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے پاؤں میں آبل ہیں آبلوں میں خار بھی ہے میرے پڑنانا نواب تراب یار جنگ کا سلام پیش کرتا. یوں تو ملنے کو جہاں میں سینکڑوں رہبر ملے، یوں تو ملنے کو جہاں میں سینکڑوں رہبر ملے. اے خوشا قسمت جو رہبر نفس پیغمبر ملے، بستر خواب محمد کیوں نہ ہو اس کا مقام، بستر خواب محمد کیوں نہ ہو اس کا مقام. خانہ حق میں جسے آغوش پیغمبر ملے، خانہ حق میں جسے آغوش پیغمبر تیغ تھی معصوم کی معصومیت کا تھا لحاظ، تیغ تھی معصوم کی معصومیت کا تھا لحاظ. رک گئی آ کر جہاں جبریل کے شہ پر ملے، رک گئی آ کر جہاں جبریل کے کربلا سے لٹ کے جب واپس ہوئے اہل حرم، کربلا سے لٹ کے جب واپس ہوئے اہل حرم، کیا بتاؤں فاطمہ صغریٰ سے وہ کیوں کر ملے، کیا بتاؤں فاطمہ صغریٰ سے وہ کیوں کر ہو چکی تکمیل دی کی منزل طے ہو چکی تکمیل دی کی منزل طے ہو چکی. غیر ممکن ہے غدیر خم کا پھر منظر ملے، غیر ممکن ہے غدیر خم کا پھر منظر ملے. رن کو جاتے ہیں مگر آنکھوں میں دنیا ہے سیاہ، رن کو جاتے ہیں مگر آنکھوں میں دنیا ہے
سیا اب جواں بیٹے کی میت شاہ کو کیوں کر ملے اب جواں بیٹے کی میت شاہ کو کیوں کر خلد میں پھرتا ہوا کوثر پہ پہنچا جب سعید خلد میں پھرتا ہوا کوثر پہ پہنچا جب سعید 5 گل 12 مکاں 14 اسے ساغر ملے یوں تو ملنے کو جہاں میں سینکڑوں رہبر ملے بہر ذکر مرتضی عرفان داور چاہیے الفت خدا کو دل منو الفت شاہ ولایت کام کچھ آسان نہیں قلب سلام چاہیے قوی قلب سلام آتی ہے رومال کر مجلسوں میں فاطمہ نظر دینے کے لیے آنسو کے دھوپ میں جلتی زمیں پا زبا ہوتے ہیں حسین دامنے پا کہ نبی زہرا کی دامنے پا کہتی تھی اب جنہیں راحت ملے وہ ہے ہم غریبوں کے لیے کانٹوں کبھی ہم غریبوں شہی سے کوئی شمشیر کا مزہ پوچھے مری سے کوئی اکسیر کا مزہ پوچھے اسیر سے کوئی زنجیر کا مزہ پوچھے یتیم سے کوئی دلگیر کا مزہ پوچھے ہر ایک پاں گزرا زمانے میں رنج و غم ہے تانا بر
سہانا عابد بیمار سان شدید تپ میں وہ کانٹوں پر چلا عابد کا پہن کے بیڑیاں ہر قدم پا گر پڑنا وہ ظلم جو ستمگر حرم کا شورب کا وہ جس میں لاغ رہے عابد وہ دھون سوائے شکر خدا کچھ نہ کہتے تھے سجا دعائیں امت میرے پھر آیا کانٹوں پا سجاد کو برہنا پا نبی کے کنبے کو بلوے میں لے گئے آدھا جلایا قیمہ ناموں سے سید والا پھرا کے بلوے میں زندہ تماشا دیکھنے سب اہل شام آتے تھے حیات اہل حرم گردنے جو پہنچے کر بلا عابد اسیر بلا پدر کو دیکھے کفن خاک میں رکھا لاشا لپاٹ کے قبر سے چلائیوں کہ اے بابا وطن کو جاتا نواقری وطن سے آیا تھا کس شان سے یہاں ہے لٹا کے گھر کو میں جاتا ہوں وطن سے لے پھر قید کر کے بانی شر ہوئی بھتیجے کے ہمراہ زینب مستر قریب شام جو پہنچے وہ دونوں نوحہ لگایا بن زینب کے سفر میں زینب بے کس سے چھڑ گئے سجاد دیارے چامی پھرک لٹے پھوپھی کو سونپ کے جنگل میں سید والا مدینے میں ہوا داخل وہ بے کس و تنہا ولید شام کے حاکم نے زہر بھجوایا وطن کے کھاتے یا بجنے کی
فلک پاہو ملک عرش کو ہلانے لگے زمین پا جنب زر بخان محب علم دل پتھر گئے سجاد جو کھایا زہر تو صد ہے مر گئے سجاد نبی کی آل کو بیاس کر گئے سجاد یتیم ہو گئے باقر گزار سر اپنا پیٹے مرکز سے مصطفیٰ نکلے کلے جاتا ہم کی کیوں کنفا ایمان نکلے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عبد و معبود کے رشتے کو بتانے والے عبد و معبود کے رشتے کو بتانے والے جادِ حق سے قدم کو نہ ہٹانے والے سر کٹا کر بھی نہ تبلیغ کو چھوڑا شہ نے سر کٹا کر بھی نہ تبلیغ کو چھوڑا شہ نے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے عبد و معبود کے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد افسوس نبی زادیوں کا
شام میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی
وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال تھا سب کا برا حال جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال تھا سب کا برا حال اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو تھی ایک رسن بارا اسیروں کے گلے تھے سب چپ کے کھڑے تھے رسی میں بندھے زینب و کلثوم کا نام سجاد سے پوچھو جب قید ستمگر سے چھوٹے جب قید ستمگر سے چھوٹے آل پیمبر ایک شور تھا گھر پر ہائے 18 عزیزوں کی لحد آ کے بنانا سجاد سے پوچھو 18 عزیزوں کی لحد آ کے بنانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو
فاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. نام پر شاہ کے پانی جو پلا دے تیغے میرے کوثر نے مجھے میرے کوثر نے مجھے رائے دعا دیتے. فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے شیخ کا پرسا مجھے شیخ کا پرسا مجھے سبیل عذاب دیتے. زبا شبیر کو کرتا گئے لئی قنجر سے بوس حلقوں پا بوس حلقوں پا محبوب خدا دیتے. رو کے کہتی تھی سکینہ کے ہمیں لوگ زندہ سے لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا دیتے. چشمے سجاد اگر ذوب سے ہو جاتی ہے بند اشقیا پاؤ کے زنجیر لا دیتے. خواب میں آن کے آب سے یہ سرور نے کہا کہو بیٹا تمہیں ملون دوا دیتے گئے. عرض عابد نے یہ کی مانگتا ہوں جب پانی مجھ کو دکھلا کے ستمگار مجھ کو دکھلا کے ستمگار دیتے ہیں. نام پر شاہ کے پانی جو پلا شاہ والا نے شہادت کا سر انجام کیا. سر کٹا ظلم سے حق کا مگر کام کیا. صبر نے عابد بیمار کے اتمام کیا. باپ اور بیٹے نے اسلام کو باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا. وعدہ طفلی کا جو شبیر وفا کرے تیغے حق پسندیاں
حق پیزندی سرور کا ادا کر کون معصوم ہوا توق و سلاسل میں اسیر کون ہے وہ جسے پہنائی وہ دوہری زنجیر تازیانے سے عدو دیتے تھے کس کو تعزیر کس کے ماں بہن کی کس کے ماں بہن کے مجمع میں ہوئیت طے کوئی کر نہ سکا جس کو یہ وہ منزل ہے صبر ناموس کے بارے میں بہت مشکل ہے صبر ناموس کے بارے میں بہت مشکل ہے دھیان بابا کی وصیت پر جو کرتے ہیں ایمان ان کے قاتل سے بھی فرماتے ہیں نرمی سے کلام توق پہنانے کو لاتا ہے جو وہ بدن جام خود بڑھا دیتے گردن کو خود بڑھا دیتے گردن کو یہ تحمل غی سے شان وفا کہتے ہیں کہنے والے سے تصدیق ورزا باپ کی لاج پوا ظلم ہوا باپ کی لاج پوا ظلم ہوا چھن گئی ثانی زہرا کے ردا بازو ناموس کا رسی میں بدا بازو ناموس کا رسی میں بدا تازیانوں کی صحیح سخت جفا تازیانوں کی صحیح سخت جفا غم سے مادر کا جگر سینے میں پھٹتے دیکھا علی اثر کا گلا علی اثر کا گلا قبر میں کر سر برنا سرے دربار گئے صبر کیا در بدر کوچو بازار گئے صبر کیا قدرت رکھے گرفتار گئے صبر کیا بے دوا قید بے دوا قید میں بیمار خدر بابا کی وصیت کی دکھائی تو نے قبر ہاتھوں سے سکینہ قبر ہاتھوں سے سکینہ کے بنائے ہاں جیتے گئے تیری قبر مٹانے والے خلد میں احمد مرسل کو رلانے والے چشمہ حساب سے دیکھے تو زبان چشمہ حساب سے دیکھے تو زبان کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھران کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے زہر پیتے گلاتے سے کٹواتے گئے قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور نواب عباس حسین خان ابن نواب معین یاور جنگ اللہ مقامہ کی روح کو اصال ثواب فرما دیجیے.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماؤه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي حبيب إله العالمين وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وعظمتهم وولايتهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صلوات بجو محمد 25 محرم الحرام ایک عظیم تاریخ پوری کائنات میں کہ جو مخصوص ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام. یہ وہ امام ہے کہ جس کی زندگی کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ وہ ہے کہ جو آپ نے کربلا جاننے سے پہلے گزارا ہے. اس زندگی میں آپ کی شجاعت ہے، آپ کی بہادری ہے، آپ کے چرچے ہیں، آپ کی خوبصورتی ہے، آپ کا علم ہے، آپ کا زہد ہے، آپ کا تقویٰ ہے اور امام کی اطاعت ہے. پھر جب یہی امام کربلا میں جاتے ہیں، وہاں سے واپس مدینے تک ایک حصہ ہے کہ جس میں بڑے مصائب ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں. قدم قدم پر آپ نے وہ مصائب برداشت کیے کہ جن کو آپ نے پوری زندگی گریہ کیا ہے. لیکن امام کا جو زندگی کا تیسرا حصہ ہے، کربلا سے واپس آنے کے بعد جو تقریباً امام کے 35 سال امام نے گزارے ہیں، یہ 35 سال بڑے اہم ہیں. اگر اس کے اوپر ہم غور کریں، اس کے اوپر اگر ہم فکر کریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہمارا کردار بدل سکتا ہے، ہماری گفتار بدل سکتی ہے. اس لیے کہ 35 سال میں جو امام نے درس دیا ہے، امام نے جو پیغام دیا ہے، یہ ایک عظیم پیغام ہے.
پہلا پیغام امام نے یہ دیا ہے کہ جب کوئی مومن ہوتا ہے تو لاکھ مصیبتیں آئیں، لاکھ پریشانیاں آئیں، وہ اپنے مزاج میں مستقل ہوتا ہے. کائنات کی کوئی طوفان، کائنات کا کوئی ظالم اس کے کردار کو نہیں بدل سکتا ہے. یہی وجہ اتنے بڑے مصائب، اتنی بڑی مصیبتیں، اتنی بڑی پریشانیاں امام نے برداشت کی، اور اس کے بعد امام کے عبادت کا وہی کمال ہے، امام کے سجدوں کا وہی کمال ہے، امام کے معاملات کا وہی کمال ہے، علم کی شجاعت، آپ کے تمام تر کمالات عروج پر تھے. اور امام کے جو مشہور لقب ہیں دو، ایک زین العابدین اور دوسرے سید الساجدین، یہ وہ دو لقب ہیں کہ جو کربلا سے واپس آنے کے بعد آپ کو ملتے ہیں. ایک ہوتا ہے ساجد، ایک ہوتا ہے سجاد، اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ساجد اسے کہتے ہیں کہ جو سجدہ کرنے کی جگہ کو تلاش کرتا ہے، سجدہ کرنے والا وہ جگہ تلاش کرتا ہے، اسے کہتے ہیں ساجد. لیکن سجاد اسے کہتے ہیں کہ جس کے لیے زمین خواہش کرے کہ کبھی اس جگہ بھی ایک سجدہ کر لے، اسے سجاد کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور اس کے لیے ایک مشہور کہ چوتھے امام کا طرز عمل یہ تھا کہ جب کبھی کوئی نعمت ملتی، جب کوئی تحفہ ملتا، جب کبھی بھی کوئی ایک اچھا کام ہوتا، تو امام اپنے سر کو سجدے میں رکھ لیتے تھے. ایک خصوصیت اسی سجاد میں اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے والا. جیسے ساجد اور سجاد میں یہ بھی ایک معمولی سا فرق بھی ہے. ساجد وہ ہے کہ جو اتنے سجدے کرے، اتنے سجدے کرے کہ اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان پڑ جائے، اسے ساجد کہتے ہیں. لیکن سجاد وہ ہے کہ جس کی صرف پیشانی پر نشان نہ بنے، بلکہ سجدے کی حالت میں جو ہم 7 اعضاء رکھتے ہیں، 7 اعضاء، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں ہمارے گھٹنے اور پیر کے دونوں انگوٹھے، یہ 7 مقام پر جس کے سجدوں کے نشان ہیں اسے سید سجاد کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ آپ کے یہ ایسے ایسے نشان بن جاتے تھے کہ طبیب آ کر ان کو صاف کیا کرتا تھا، اتنے طویل سجدے کیا کرتے تھے. 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے معمولی تھا آپ کے لیے، آپ سجدے کرتے، ایسی طویل سجدے. اور میں نے آیہ کریمہ بھی پڑھی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے صاحبان ایمان، نماز سے مدد طلب کرو، صبر سے مدد طلب کرو. یہ تو ہمارے لیے ہے، لیکن چوتھے امام کا کیا کمال تھا. امام نماز میں ہیں، امام سجدے میں ہیں، اور ادھر 5ویں امام آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کنویں میں گر جاتے ہیں، شور ہوتا ہے، امام ہیں کہ خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز سے فارغ ہوئے، اس کے بعد اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ لا میری امانت کو میرے حوالے کر دے. 5ویں امام پانی کے اوپر آ گئے. امام نے 5ویں امام کو اٹھایا، اپنی آغوش میں لیا. کسی نے امام سے کہا فرزند رسول، کیا وجہ ہے کہ اس نے آپ کے بچے کو نقصان نہیں پہنچایا؟ تو امام نے مسکرا کر کہا، میں نماز کی حالت میں تھا اور میں نے جس کی عبادت کی ہے اس کی عبادت میں اور اس کے سجدے میں کوئی خیانت کی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ میری امانت میں خیانت کر دے. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد.
اسی لیے پروردگار کہتا ہے کہ میرے بندے تو پہلے میرا ہو جا، جب تو میرا ہو جائے گا تو میں تیرا ہو جاؤں گا۔ یہ نماز کی حالت صرف اہل بیت کے گھرانے میں ہمیں ملتی ہے، چاہے وہ مولا کائنات کی نماز ہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور تیر آپ کے پیر سے نکالا جا رہا ہے، کبھی سید سجاد نماز میں ہے اور شیطان کئی سر رکھتا ہوا امام کے انگوٹھے کو چباتا رہا، لیکن امام کے خضوع و خشوع میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آواز قدرت آئی کہ تو غلط جگہ پر کوشش کر رہا ہے، اور ایک آواز گونجی انت زین العابدین۔ یہ کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ تمام عبادتوں کی زینت ہے۔ ایک روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر دیتا ہوں۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا منظر ہوگا اور تمام انبیاء، مرسلین، اولیاء، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صف لگی ہوگی۔ دیکھیے بعض القاب جو ہیں وہ بعض لوگوں کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے رسول اکرم کو سید المرسلین کہا گیا، یعنی تمام رسولوں کا سید و سردار، اور مولا کائنات کو کیا کہا گیا؟ سید الاولیاء، تمام اولیاء کے سید و سردار۔ اور ہماری بی بی کو بھی ایک ایسا لقب ملا ہے سیدت نساء العالمین، کائنات کی تمام عورتوں کی سید و سردار۔ تو یہ رسول اکرم سید المرسلین، مولا کائنات سید الاولیاء، بی بی سیدت نساء العالمین، ایسا ہی لقب ایک ہمارے چھٹے امام نے چوتھے امام کے لیے بیان کیا۔ امام نے کہا قیامت کا منظر ہوگا، عام لوگوں کی صف نہیں، نبیوں کی صف، رسولوں کی صف، اماموں کی صف، اولیاء کی صف۔ اور چھٹے امام کہتے ہیں کہ ایک منادی آئے گی، کہاں ہے وہ کہ جو عبادتوں کا سید و سردار ہے؟ ہر نبی ادھر ادھر دیکھے گا کہ یہ عبادتوں کا سید و سردار کون ہے، کہ اتنے میں ایک مسند پر بٹھا کر ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے کہ جو تمام عبادتوں کا سید و سردار ہے۔ نبیوں کے ہوتے ہوئے، رسولوں کے ہوتے ہوئے، ائمہ کے ہوتے ہوئے جو تمام عبادتوں کا سید و سردار ہے، اسے امام زین العابدین کہتے ہیں۔ ایک ثواب جو محمد و آل محمد۔ یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور اس کے بعد کربلا سے واپس آ کر، چونکہ آپ کی خطبوں کے اوپر، تقریروں کے اوپر پہرے لگے ہوئے تھے، لیکن امام نے ایک ایسا نمایاں کام انجام دیا ہے۔ مولا کائنات کے بعد ایک خصوصیت پہلے علی کی یہ تھی کہ وہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے چوتھے امام کے لیے بھی یہی ملتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ دوسری صفت مولا کائنات کی یہ تھی کہ وہ کئی غلام اور کنیزیں خرید کر آزاد کرتے تھے، اور ہمارے چوتھے امام کے لیے ملتا ہے کہ 30,000 غلام اور کنیزیں آپ نے خریدی اور ان کی تربیت کی، اور اس کے بعد ان کو اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ یہ جملہ البتہ جو امام نے، جو اتنے کنیزیں، اتنے غلام جو آپ نے خریدے اور اس کے بعد ان کو آزاد کیا، یہ صرف آزاد نہیں تھا، بلکہ امام نے ان تمام کو بہترین مبلغ دین بنا کے آزاد کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ جس بستی میں جاتے تھے، امام آزاد کر کے ان کو بولتے تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، تم ادھر چلے جاؤ، تم وہاں چلے جاؤ۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جو غلام جس بستی میں جاتا تھا، اس بستی کا طور طریقہ بدل جاتا تھا،
اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسے سنیں گے کہ جس کے غلام کا یہ مقام ہو اس کے آقا کا کیا مقام ہوگا. اللہم صلی علی محمد. یہ امام کا ایک تبلیغ کا طریقہ تھا. امام ایک غلام کو خریدتے تھے، اس کے بعد اس کی تربیت کرتے تھے، اس کو بیچ دیتے تھے کہ جاؤ اس جا کر مشن کو کامیاب کرو، تبلیغ دین کرو. آپ جس بستی میں جاتے تھے اور لوگ پوچھتے تھے کیا وجہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جب سے آپ ہماری اس بستی میں آئے ہماری بستی کا طور طریقہ بدل گیا، ہمارے جوانوں کے جینے کا سلیقہ بدل گیا. یہ کون بدل رہا ہے؟ یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بدل رہے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے غلام وہ ہوتے تھے کہ جن کی دعا مستجاب ہوتی تھی. مدینے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، ہر کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے، اور امام کا ایک حبشی غلام بازار سے جب گزرا تو دیکھا کہ لوگ زار و کتار رو رہے ہیں، پریشان ہے، تو فوراً اس نے ہاتھوں کو بلند کیا، اے پروردگار تجھے واسطہ میرے آقا و مولا کا، ان کی دعاؤں کو قبول کر لے. ابھی اس کے جملے ختم نہیں ہوئے تھے کہ آسمان سے نزول باران شروع ہو گیا. ایک شخص قریب میں سن رہا تھا. اب وہ لوگ کہ جو سجدے کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ ہماری وجہ سے ہماری دعا قبول ہو گئی ہے اور باران رحمت نازل ہو گئی ہے. لیکن اس نے کہا کہ تمہارے سجدوں کا اثر کچھ نہ ہوا. پھر کا ایک حبشی غلام تھا، اس نے دعا کی ہے تو اس دعا کے بعد اللہ نے باران رحمت کو نازل کیا ہے. کہ چلو دیکھیں یہ کون سا غلام ہے. اب جو اس غلام کا پیچھا کیا تو امام جا کر امام زین العابدین کے گھر میں گیا. یہ لوگ وہاں تشریف لے گئے. کہا وہ کون ہے؟ کہا یہ ایک حبشی غلام ہے. امام نے مسکرا کر کہا یہ ہمارے غلاموں کی تربیت کا اثر ہے کہ وہ مستجاب الدعوہ کہلاتے ہیں. یعنی امام کا جو غلام ہوتا ہے اس کی بھی دعا کو کبھی رد نہیں کیا جاتا ہے. ایسے ایسے غلاموں کی آپ نے تربیت کی، پرورش کی، اور پھر ان کو لوگوں کی خدمت میں پیش کیا ہے. اور اس کے بعد امام کا جو طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو اس طریقے سے ہدایت کی جائے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے. کئی واقعات ہیں. ایک واقعہ یہ بھی سن لیجئے. ایک معظمہ ہے کہ جو بڑی مولائی ہے، بڑی مولا کے چاہنے والی ہے، اور اس کا شوہر اتنا ہی اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا ہے. گھر میں پریشانی ہے، فاقہ ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے. اس نے کہا تم ہمیشہ اپنا مولا مولا کہتی رہتی ہو، کبھی مولا سے کچھ مانگ کے بھی دیکھو. اسے کیا خبر کہ یہ تو وہ مولا ہیں کہ اگر غیر بھی سائل بن کر آئے تو اسے بھی عطا کرتے تھے. مومنہ گئی، مولا کی خدمت میں اپنی حاجت کو پیش کیا. امام نے وہی جو مولا کائنات سوکھی روٹیاں کھاتے تھے وہی روٹیاں اٹھائی اور کہا کہ اے بی بی میرے پاس آج ان روٹیوں کے سوا دوسرا کچھ نہیں ہے، یہ لے جاؤ، انشاءاللہ اس سے تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی. اس واقعے کا عرض کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ امام جانتے تھے کہ آج جو یہ مانگنے آئی ہے، سائل بن کر آئی ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہے. دیکھیے ہم بھی صدقہ دیتے ہیں، آپ بھی صدقہ دیتے ہیں، ہمارے صدقہ دینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ہم جو خیرات کرتے ہیں وہ الگ ہوتی ہے. ہم سامنے والے کو دیکھتے ہیں مانگ رہا ہے، اس کو دے دیے، 2 روٹی دے دیے، 2 کھانے دے دیے، اس کو پیسہ دے دیجئے. آپ صرف اس کی بھوک کو محسوس کر رہے ہیں اور اس کی مدد کر رہے ہیں. امام نہ صرف ظاہری کھانا دیتے ہیں
بلکہ اس کی روح کی بھی تربیت کرتے ہیں۔ امام کو معلوم تھا اس کا شوہر ہمارا دشمن ہے، اب نہ صرف اس کی مالی مشکل کو آسان کرنا ہے بلکہ اس کے شوہر کو بھی ٹھیک کرنا ہے جو دشمن اہل بیت ہے۔ تو امام نے اسے سوکھی روٹیاں دی، معظمہ نے بسم اللہ کہہ کے لے لیا، واپس گھر آئی، اب جو کھولا تو سوکھی روٹیاں تھیں۔ شوہر نے اور زیادہ تانے دینا شروع کیے، اور کرو قصیدے کے، ہمارے مولا کے پاس یہ ہے، ہمارے مولا کے پاس وہ ہے۔ اب یہ دل ہی دل میں پریشان تھی کہ یہ روٹیاں تو ہم سے کھائی نہیں جاتی ہیں، اتنی سخت ہیں، کیسے ممکن ہے؟ لیکن جو واقعی معنی میں اپنے دل میں اپنے امام کی محبت رکھتا ہے اسے کسی طرح کی مشکل نہیں آتی۔ وہ دل ہی دل میں سکون میں تھی، مطمئن تھی کہ کچھ نہ کچھ اس میں حکمت ضرور ہوگی۔ امام جو کام بھی کرتے ہیں وہ حکمت کے اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اس روٹیوں کو بیچ کر کیا ہوگا۔ باہر گئے، اب سامنے ایک مچھلی فروش بیٹھا ہوا ہے، کہا بھائی ہمارے پاس یہ روٹیاں ہیں، اگر کوئی لے سکتا ہے تو لے لو۔ کہا اس کا پیسہ تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن ہاں میرے پاس ایک مچھلی بچ گئی ہے تو یہ تم لے جاؤ، میں ایسے ہی دے رہا ہوں، لے جاؤ، لیکن روٹیاں میرے پاس رکھ دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں نے مچھلی کو لیا، گھر پہنچے، اب یہ مشکل آسان ہو جائے، کم سے کم مچھلی بنا کے کھا لیں۔ مچھلی کو معظمہ نے اپنے ہاتھوں سے جیسے ہی چاک کیا، تو ارباب اعظم مچھلی کے پیٹ میں وہ در تھے جو اس زمانے کے سب سے قیمتی در تھے۔ شوہر نے دیکھا، کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو معظمہ نے مسکرا کر کہا یہی تو کمال ہے میرے مولا کا کہ جو ہمارے دلوں میں چل رہا ہے اسے بھی جانتا ہے اور پہچانتا ہے۔ وہ در نکالے، مچھلی کاٹی گئی، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ در بیچنے کے بعد وہ شخص اپنے زمانے کا رئیس بن گیا، سب سے زیادہ مالدار ہو گیا۔ اب اتنے میں دق الباب ہوا، وہی مچھلی بیچنے والا آیا، کہا بی بی کیسی روٹی تھی، میں نے بڑی کوشش کی لیکن یہ نہ ٹوٹی، یہ آپ واپس لے لو۔ اب اس نے کہا کہ مچھلی آپ کی۔ روٹی کو لے کے رکھا، کچھ دیر گزری کہ امام کا ایک غلام آیا۔ امام کا غلام آ کر دق الباب کرتا ہے، دروازہ کھلا، کہا میں امام زین العابدین کا غلام ہوں۔ کیا مشکل ہے؟ کہا مشکل کچھ نہیں ہے، وہ روٹیاں واپس کر دو جو روٹی ہم نے تمہیں دی تھی۔ وہ روٹی صرف صدقے میں اس لیے دی تھی تاکہ تمہاری مشکل بھی آسان ہو جائے اور تمہارے شوہر کا ایمان بھی ٹھیک ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہا وہ روٹیاں تم نہیں کھا سکتے، وہ روٹیاں ہم کھائیں گے۔ روٹی کو واپس لیا، امام کے پاس پہنچا غلام، تو امام نے مسکرا کر روٹیوں کو لیا، لیکن غلام نے ایک جملہ کہا کہ کیسی روٹیاں ہیں یہ، کہ ایک ایمان، ایک شخص کے اندر ایمان کو تازہ بھی کر دیا، ایک گھر کو رئیس بھی کر دیا، اور روٹیاں پھر سے امام کے پاس آ گئیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ کوئی معمولی گھر کے روٹیاں نہیں تھی، یہ اسی گھر کی روٹیاں ہیں کہ جس گھر کی روٹیاں جنت کے فرشتے آ کے کھایا کرتے تھے۔ صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد۔ یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ طریقہ ہوتا تھا آپ کی تبلیغ کا، آپ کے نشر و اشاعت کا۔ اور اس کے بعد امام نے جو بڑا کارنامہ انجام دیا ہے علمی میدان میں، جیسے پہلے علی کی
بے مثال کتاب نہج البلاغہ، ویسے ہی ہمارے چوتھے امام کی 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں، اور ان کتابوں کو امام نے اپنی زندگی میں ہی تحریر کروا دیا تھا۔ ایک صحیفہ سجادیہ ہے جسے صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں، جسے آپ کے فرزند جناب زید نے تحریر کیا، اور 5ویں امام نے بھی اس کو تحریر کیا ہے، جس میں بہترین دعائیں، البتہ یہ عرض کر دیا جائے کہ امام نے صرف دعاؤں کا سہارا نہیں لیا ہے جو ہمارے ذہن میں دعا ہے۔ ہمارے ذہن میں دعا یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں علم دے دے، بیٹا دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، ہم اس کو دعا کہتے ہیں، لیکن امام نے ویسی دعائیں نہیں کی ہیں۔ یقیناً ویسی دعائیں بھی دعا ہے، لیکن جو امام نے پیغام دیا ہے، امام نے اس حدیث مبارکہ پیغمبر اکرم کو ثابت کیا ہے۔ پیغمبر اکرم کی کیا حدیث مبارکہ ہے؟ آپ نے ارشاد الدعاء سلاح المومن، دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار کسے کہتے ہیں؟ جس سے جان لی جائے، جس سے کوئی کام لیا جائے، دشمن سے مقابلہ کیا جائے، اپنا دفاع کیا جائے، جہاد کیا جائے۔ امام نے کہا اگر ہمارے ہاتھ میں تلوار ہو ہم تو بھی جہاد کرتے ہیں، اور اگر تلوار نہ رہے تو ہم دعا کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں۔ دعا کے ذریعے سے لوگوں کے ضمیر کو بیدار کر دیا۔ یہ سرمایہ کبھی اٹھا کے آپ پڑھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ دعا میں امام نے سب سے پہلے توحید کو بیان کیا کہ وہ ذات کتنی بلند ہے کہ جو کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتی، ہر لمحہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہماری زندگی بھی اس کی ہے، ہماری موت بھی اسی کے اذن سے ہونے والی ہے۔ یہ سارے توحید کے بہترین صفات، بہترین فضائل۔ اس کے بعد فضائل نبوت، نبوت میں پیغمبر اکرم کے فضائل، اور اس کے بعد امامت کے فضائل، بالخصوص مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے فضائل آپ نے پیش کیے۔ کیا بہترین دعائیں ہیں۔ ہر مشکل کے حل کے لیے امام نے ایک دعا نقل کر دی، اور دعا کا سلیقہ بھی بتا دیا کہ دعا کیسے ممکن ہے۔ اس لیے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا وہ کون ہے کہ جو انسان مضطر ہوتا ہے تو اس کے اضطرار کو پروردگار دور کرتا ہے۔ البتہ یہ عرض کر دوں کہ یہ مجلس ہمارے ڈاکٹر صاحب قبلہ خطاب کیا کرتے تھے، اور وہ اس وقت یہاں نہیں ہیں، پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے آپ حضرات ایک بلند تر صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ۔ ایک کتاب صحیفہ سجادیہ ہے، دوسری کتاب رسالۃ الحقوق ہے، جس میں 50 حقوق کو امام نے مفصل بیان کیا ہے۔ حقوق انسان کے اپنے اعضاء و جوارح کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ امام نے یہاں سے شروع کیا ہے۔ ہاتھ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، آنکھ کا حق، سر کا حق، پیر کا حق، یہ تمام حقوق کو امام نے بیان کیا ہے۔ باقی حقوق تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، پڑوسی کا حق ہے، دوست کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، دوست کا حق ہے، یہ سب ہم نے سن لیا، لیکن اس میں کچھ خاص حقوق کو امام نے اور بھی بیان کیا ہے۔ امام نے کہا وہ شخص کے جس کے ساتھ آپ نیکی لگاتے ہیں اس کا حق، اور جو نیکی لگا رہا ہے اس کا بھی حق۔ امام نے کہا صدقہ دینے والے کا حق اور صدقہ لینے والے کا حق، مجلس پڑھنے والے کا حق، مجلس سننے والے کا حق۔ کوئی جگہ امام نے نہیں چھوڑی ہے۔ امام کا حق، مامون کا حق، ہر شخص کے حق کو امام نے رسالۃ الحقوق میں بیان کیا ہے۔ لیکن کم سے کم ہمارے پاس یہ 2 کتابیں ہونا چاہیے، اگر زیادہ نہیں تو صرف امام کی جس دن شہادت ہو یا ولادت ہو اس دن اگر ہم انہی 2 کتابوں کا مطالعہ کر لیں
تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. یہ امام کا طرز عمل تھا. اور امام کی شجاعت کو اگر دیکھنا ہے تو امام کے 2 خطبے، ایک دربار ابن زیاد میں ہے اور دوسرا دربار یزید میں ہے. دربار یزید میں جو خطبہ ہے دمشق میں، وہ بڑا خاص خطبہ ہے جو ہم سب کے لیے ہے. جب وہاں سب بیٹھے تھے اور ایک درباری خطیب خطبہ دے رہا تھا جس میں یزید کے فضائل، معاویہ کے فضائل، اس کے فضائل، آخر میں ہمارے چوتھے امام نے یہ کہا کہ ذرا مجھے بھی بولنے کی اجازت دے دے. یزید نے منع کیا، لیکن لوگ اس میں کہیں شامل تھے، انہوں نے کہا کہ اسے بھی اجازت دے دو، جو ایک دم اپنے دکھوں کو دل میں لیا ہوا ہے، جس کا سارا گھر شہید کر دیا گیا، جس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یہ کیا کہہ سکتا ہے. بہرحال اجازت ملی. امام نے وہ جملے ارشاد فرمائے. سب سے پہلا جو جملہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الخطیب. وہ شخص کے جو ابھی یزید کے فضائل بیان کر رہا تھا، امام نے اس کو مخاطب کر کے کہا ایھا الخطیب وائے ہو تجھ پر. کیا کہا؟ وائے ہو تجھ پر کہ تو نے مخلوق کو تو راضی کر لیا لیکن خالق کو ناراض کر دیا. ایک صلوات بھیجو محمد اور آل محمد. کہ تو نے مخلوق کو راضی کیا لیکن خالق کو ناراض کر دیا. یہ امام کا جو جملہ ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے. یعنی جب کبھی آپ منبر رسول پر جائیں تو یہ کوشش کریں کہ خالق راضی ہو جائے، پروردگار راضی ہو جائے، وقت کا امام راضی ہو جائے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا شامل ہو جائے. تو یہ وہ خطبہ ہے کہ جو امام نے وہاں پیش کیا ہے. بہت سارے اس میں فضائل، بہت سارے اس میں کمالات، بہت ساری چیزیں. اور امام کو روکنے کے لیے باقاعدہ یزید نے اذان شروع کروا دی. لیکن جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تب امام نے کہا کہ تجھے واسطہ اسی محمد کا، کچھ دیر کے لیے رک جا. اور یزید سے خطاب کر کے کہا کہ بتا یہ محمد الرسول اللہ جو ہے یہ میرے نانا ہے یا تمہارے نانا ہے؟ اور اگر میرے نانا ہے تو بتا ہمیں کس جرم میں میرے بابا کو شہید کیا ہے. بس یہی وہ جملے تھے کہ یزید کے اس دربار میں ایک کوہرام بپا ہو گیا کہ یزید وائے ہو تم پر کہ تو نے نواسۂ رسول کو شہید کر دیا. لہذا ارباب عزت چوتھے امام کی زندگی بڑی اہم زندگی ہے جس سے ہمیں درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جس سے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اتنے سارے مصائب، اتنے سارے مصیبتیں امام نے برداشت کی ہیں. آج جو دین ہمارے پاس ہے اگرچہ اس کو امام حسین نے محفوظ کیا ہے، لیکن اسی امام حسین کی اس محنت کو محفوظ کرنے والے کا نام سید سجاد ہے. امام زین العابدین نے وہ سارے مصائب برداشت کیے ہیں اور اس دین کو ہر جگہ آپ نے پہنچایا ہے. چوتھے امام کے حوالے سے امام حسین نے خود کہا تھا کہ میرے لال تمہیں بڑی مصیبتیں برداشت کرنا ہے، تمہیں بڑے مصائب برداشت کرنا ہے. جناب ایوب کا صبر بڑا مشہور ہے، بہت بڑا صبر تھا آپ کا، لیکن ایک وقت آیا کہ جناب ایوب نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، پروردگار اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا ہے. کہا کیا ہو گیا؟ کہا میں نے ہر جگہ صبر کیا لیکن اب جب ناموس کی باری آئی، اب جب اس کے گھر کی بیویوں کی باری آئی تو جناب ایوب نے کہا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا.
تو ذرا غور کریے. اس لیے جو صبر امام زین العابدین ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں جناب ایوب کے صبر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ہمارے چوتھے امام کے صبر کا آغاز ہوتا ہے. یہ امام زین العابدین ہے. امام نے ویسا صبر کیا کہ رہتی دنیا تک کوئی صبر نہیں کر سکتا ہے. چوتھے امام کے حوالے سے آپ غور کریں کہ امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، سب سے زیادہ آپ رنجیدہ کہاں ہوئے، کون سی جگہ تھی جہاں سب سے زیادہ مصائب تھے؟ مقتل میں ایک سے ایک شہادت ہے. امام حسین کی شہادت ہے، جناب علی اکبر کی شہادت ہے، جناب قاسم کی شہادت ہے، اور محمد کی شہادت ہے. لیکن ہمارے چوتھے امام کیا ملا کہ آپ نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام. میں شام کو نہیں بھول سکتا. یہ شام کیسی جگہ تھی؟ یہ شام ویسی جگہ تھی کہ جہاں دربار اور بازار اور جگہوں کو سجایا جاتا تھا اور منادی آواز دیتا تھا کہ اب علی کی بیٹیوں کو یہاں سے گزارا جائے اور جس کسی کو علی سے انتقام لینا ہے وہ انتقام لے لے. کہتے کہ لوگ چھتوں پر چڑھ جاتے اور وہاں سے پتھر برساتے تھے، وہاں سے آگ کو برسایا جاتا تھا. اور امام زین العابدین تھے کہ تو سر کو جھکائے ہوئے ہر جگہ ان تمام مصائب کو برداشت کر رہے تھے. وہ مصیبت کا لمحہ کہ جو زندان شام میں آپ نے سنا ہے، ہمارے گھر میں جب کوئی ایک میت ہو جائے تو ہمارا سارا گھر بکھر جاتا ہے. لیکن ذرا غور کریں کہ جب زندان شام میں جناب سکینہ اپنے بھائی کو رخصت کر رہی تھی، اپنے بھائی کو الوداع کہا، سید سجاد کبھی اپنی ہتھکڑیوں کو دیکھتے تھے، کبھی جناب سکینہ کے لاشے کو دیکھتے تھے. اور وہ چھوٹی سی قبر اسی طرح بنا کے اپنی جناب سکینہ جیسی لاڈلی بہن کو قبر کے حوالے کیا. چوتھے امام کے کون کون سی مصیبت کا ذکر کیا جائے. اس کے بعد جب آپ مدینہ لوٹے ہیں ساری زندگی آپ گریا کرتے رہے. جب کبھی آپ کے سامنے پانی لایا جاتا تھا تو ہمارے چوتھے امام گریا کرتے تھے اور یہ جملہ کہتے تھے کہ میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا، میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا. ارباب اعضاء، اسی لیے امام حسین نے ہم لوگوں کو بھی ایک پیغام دیا تھا آخری وقت، اور چوتھے امام سے کہا تھا کہ میرے لال سید سجاد جب مدینے لوٹ کے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جب کبھی بھی ٹھنڈا پانی پینا اپنے مولا کی پیاس کو یاد کر لینا. ارباب اعضاء، یہ صرف مدینے والوں کے لیے نہیں تھا، ہر شیعہ کے لیے تھا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جب کبھی پانی پیو امام حسین کی پیاس کو یاد کرو اور امام کے قاتلوں پہ لعنت پڑھو. اور چوتھے امام جب کبھی راستے سے گزرتے تھے قصاب اپنے دکانوں کے اوپر پردے ڈال دیتے تھے، امام اس دکان میں جاتے تھے. یہ امام کی تبلیغ کا ایک طریقہ تھا جو لوگوں تک امام حسین کی مظلومانہ شہادت کو پیش کر رہے تھے. امام جا کے اس سے عجیب و غریب سوال کرتے تھے کہ اے بندہ خدا، تو اپنے جانور کو ذبح کر رہا ہے، کیا تو نے اس جانور کو پانی پلایا تھا؟ وہ تڑپ کر کہتا تھا مولا میں نے اسے پانی پلا دیا ہے.
بس یہ جملہ سننا تھا کہ امام بےتاب ہو جاتے تھے اور تڑپ کر کہتے تھے کہ اللہ اکبر، اے بابا یہاں جانوروں کو بھی پانی پلا کے ذبح کیا جاتا ہے، لیکن بابا آپ کی غربت کو سلام کہ آپ کو پیاسا شہید کیا گیا۔ اور اس کے بعد امام پوچھتے کیا تو نے اپنے اس چاقو کو تیز کر لیا ہے؟ اس نے کہا مولا میں نے اپنے چاقو کو بڑا تیز کیا تھا۔ سید سجاد تڑپ جاتے تھے، کہا میرے بابا کو جب شہید کیا گیا شمر نے کند خنجر سے میرے بابا کو پسے پوش ذبح کر دیا۔ ارباب اعضاء، ایک مرتبہ جناب منہال نے کہا آقا کب تک روئیے گا، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ تو ایک مرتبہ چوتھے امام کہتے ہیں کہ اے منہال تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک بیٹا باپ سے جب جدا ہوتا ہے تو اتنا گریا کرتا تھا کہ آنکھیں سفید ہو گئی، لیکن منہال میرے سامنے 18 یوسف مجھ سے جدا ہو گئے، جس میں علی اکبر بھی ہے، عباس بھی ہے۔ اس کے بعد منہال نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ بس ارباب اعضاء سید سجاد تڑپ گئے، کہا منہال تو نے سچ کہا کہ شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال یہ بھی بتا کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے سروں سے ریداؤں کا چھین لے جانا، دربار بے دربار، بازار بے بازار، سکینہ کو تمانچے، زینب کی ردا، کیا یہ بھی ہماری میراث؟ اجرکم علی الحسین، یہ ہے غربت سید سجاد۔ باب اعضاء جب یہی بیمار کربلا جب مدینے میں لوٹ کے آیا تو ایک مرتبہ محمد حنفیہ قریب گئے، اپنے لال کو جب سینے سے لگایا تو سید سجاد تڑپ کر دور ہو گئے، اور محمد حنفیہ نے کہا میرے لال سید سجاد کیا بات ہے؟ کہا چچا جان میرے گلے میں ایک خاردار توق پہنایا تھا کہ جہاں شدت کی گرمی تھی اور میرے زخم اتنے تازہ ہیں ہاتھ لگتا ہے تو درد ہو جاتا ہے۔ وہ امام پوری زندگی گریہ کرتا رہا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب امام کو زہر دیا گیا، ولید نے زہر دیا، امام تڑپ رہے تھے، پانچویں امام قریب آئے اور امام سے کہا اے میرے لال محمد باقر ذرا فرش کو خالی کر دو، میں زمین پر لیٹنا چاہتا ہوں۔ عجب نہیں میرا مولا کربلا کو یاد کر کے کہ میرا بابا خاک کربلا میں تڑپ رہا تھا۔ سید سجاد بھی خاک پر تڑپ رہے تھے۔ ارباب اعضاء اس کے بعد اپنے لال کو سینے سے لگایا، راز امامت منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد امام نے پانچویں امام نے جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پانچویں امام یتیم ہو گئے، بابا کو غسل کفن دیا گیا اور شان و شوکت سے جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ میں کہوں یا محمد باقر آپ کی غربت کو سلام، آپ کی مصیبت کو سلام، لیکن آپ نے اپنے بابا کو غسل بھی دے دیا، کفن بھی دے دیا، ارے دفن بھی کر دیا، لیکن ہائے رے غربت حسین، کربلا میں 3 دن تک حسین کا لاشا پڑا۔ صرف لاشا نہ تھا، گوڑوں کی ٹاپوں سے حسین کے لاشے کو پامال کر دیا گیا۔ سید سجاد پھوپھی اماں وہ بیٹا کیا کرے جس کے باپ کے لاشے کو گوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا ہو۔ پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اللهم لن قتلت الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين واصحاب الحسين ورضيت بهمت بحسين۔ زہرا کی جان حسین کا دلدار مر گیا، زہرا کی جان حسین کا دلدار مر گیا۔ کاٹوں کا کھینچتے تھے جسے راہ شام میں، کاٹوں کا کھینچتے تھے جسے راہ شام میں،
गया बादों का चांद तेरे ज़मीं खाए छुप गया फाका का शोभरी तेरा मर गया फखरे रसूला ने समझ हाय हाय फखरे रसूला ने समझ हाय हाय आबे आवार वतन हाय आबे आवार वतन हाय पटना पड़ा चल पे कहन हाय हाय पटना पड़ा चल पे कहन हाय हाय बेवहूदी बिन्त हसन हाय हाय बेवहूदी ऐतिया कुदरा ऐतिया कुदरा बाल पैन अपने रतन हाय बाल पैन अपने रतन हाय हाय तो जंजीर गुजा आबेद बीमार गुजा 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 सुना ताब में ऐसा बयान सुने सजगर आप रमा आपका मौम लगी सारी खुदा में हथवा ऐसा जाद कुजा बाती पुरकार कुजा जंजीर कुजा आबेद बीमार कुजा जंजीर कुजा आबेद बीमार कुजा आपस में जिगर आप हसन के महरू होते हैं इसका हर सिवाला ने अदू आज से जहर बेटो बेहुबो में के सो में मजरो कुजा होड़ की अलबार कुजा जंजीर कुजा आबेद बीमार कुजा जंजीर कुजा आबेद बीमार कुजा मुलाज नशश मार का कुछ आया ख्याल ने असर किया है शक्ति गुलाल आज तारीफ का है कुछ से मुसलसल ये सवाल मासूम कुजा तीर सितमगार कुजा जंजीर कुजा आबेद बीमार कुजा जंजीर कुजा आबेद बीमार कुजा आदत में शाम करी बात करी मौत हुई मेरा देने के लिए कोठी अली की बेटी आया सैदा नजर एक सवारे अरबी अजपुर कार कुजा है दर करहार कुजा जंजीर कुजा आबेद बीमार कुजा शाह सलाम अलैहि 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 मुजाहिद सलाम शाह सलाम अलैहि शाह सलाम अलैहि शाह सलाम अलैहि दिला सलाम
सलाम शाह सलाम अलैक शाह सलाम अलैक शाह सलाम अलैक ज़ैनब कुल सलाम शाह सलाम अलैक शाह सलाम अलैक शाह सलाम अलैक सकीना सलाम शाह सलाम अलैक के मौला सलाम शाह सलाम अलैक के मौला सलाम शाह सलाम अलैक अस्सलामु अलैकुम